بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اس آیت کی تفسیر میں مفسر فرما رہے ہیں وَنَزَلَ فِي مَنِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ. یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو شخص مرتد ہو گیا اور کفار سے جا ملا. وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، کفار سے جا کے مل گیا، اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص تلاش کرے اسلام کے علاوہ دین، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں رہے، کوئی اور دین چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا. وَهُوَ، اور وہ شخص جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے، دوسرا دین تلاش کرے، دوسرے دین پر عمل کرنا چاہے، ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ مزہ لے لے اور دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھا لے، لیکن آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیوں خسارہ اٹھانے والوں میں سے؟ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ، اس کا ٹھکانہ نار مؤبد ہونے کی وجہ سے، ہمیشگی کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، اس لیے وہ خسارہ اٹھائے گا. کیف ای لا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. بعد ایمانہم، ایمان کے بعد جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ہدایت دے گا؟ یعنی اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. کیفا استفہام ہے، یعنی استفہام انکاری. کیسے ہدایت دے گا؟ یعنی اللہ انہیں لا یہدی، ہدایت نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار انہیں ہدایت دی، ہدایت کو ٹکرا دیا اور پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے. بہت سے ایسے مرتد بھی ہیں جو اسلام لائے پھر مرتد ہوئے، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو ایسا مطلب کم ہوتا ہے. وَشَهِدُوا، اے وَشَهَادَتِهِمْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، ان کے ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ رسول برحق ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. وہ شہید بمعنی شہادتہم، کیونکہ عطف ہے اس کا ایمانہم پر، تو اس لیے یہ فعل جو ہے اسم کے معنی میں ہے گویا کی. اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول برحق ہے، یعنی ان کی گواہی دینے کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ ان کے پاس بینات آ چکے ہیں، واضح نشانیاں، دلائل اور براہین آ چکے ہیں. البینات الحجج الظاہرات علی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان لوگوں کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حقانیت کے ساتھ، بینات کے ساتھ، اور واضح دلائل ان کے پاس آ گئے، اس کے باوجود اگر وہ مرتد ہوتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں،
کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کسی اور دین کو اپنا دین بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ظالمین ہے الکافرین، ظالمین سے مراد کیا ہے؟ کافرین ہے۔ اس لیے ظالم عام لفظ ہے جو بہت سارے معنی کو شامل ہے، ہر قسم کے ظلم کو شامل ہے۔ اور ظلم آپ جانتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ تو کفر کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اس میں انسان جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو منع کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، رسولوں کو نہیں مانتا وغیرہ۔ تو اس لیے کفر بھی ظلم کی ایک قسم ہے، ظلم کی ایک شکل ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن کی جزا، جن کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان علیہم لعنۃ اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی پھٹکار۔ والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہوگی۔ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے کون مراد ہے؟ کیا جتنے دنیا میں لوگ ہیں، مسلم غیر مسلم سب لوگ مراد ہیں، یا صرف مسلمان مراد ہیں، مومنین مراد ہے کہ مومنین کی ان پر لعنت ہوگی، یا کافروں پر کافروں کی بھی لعنت ہوگی؟ دونوں طرح کے اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض نے کہا کہ ناس سے مراد یعنی مومن لوگ مسلمان مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ ناس سے تمام لوگ مراد ہیں، اس لیے کہ کافر کافر کو بھی لعنت کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ اس کو کافر کہتا، وہ اس کو کافر کہتا، وہ اس کو لعنت، وہ اس کو لعنت۔ اس طرح سے کافر کافروں کو بھی لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کی ان پر لعنت پڑتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ اے اللعنت، لعنت میں، یا او النار، یا یہ کہ نار میں، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ خالدین فیہا، فیہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ لعنت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے پیچھے نار کا لفظ تو ہے نہیں، اس لیے فیہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ لعنت پر۔ اور لعنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعنت کا نتیجہ اور اس کا مدلول جہنم ہے۔ جب اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو اس لیے مؤلف نے فرمایا خالدین فیہا اے خالدین فی النار، اے النار المدلول بها علیہا، نار جو کہ اس کا مدلول ہے، کس کا؟ لعنت کا۔ لعنت کا نتیجہ، لعنت کا ثمرہ کیا ہوگا؟ جب لعنت پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، جہنم میں ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، کفار سے تخفیف نہیں ہوگی عذاب میں، یا عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون يمحلون، ينظرون بمعنی یمحلون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، انہیں انتظار کرنے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا چلو تھوڑا انتظار کر لو جہنم میں جانے سے پہلے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، پھر ایسا نہیں کچھ دیر کے لیے انہیں نکالا جائے، نہیں، وہ انہیں کچھ مہلت نہیں ملے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں جلتے رہیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں مگر یہ کہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں مگر یہ کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا اس کے بعد، کس کے بعد میں؟ مرتد ہونے کے بعد یا کفر کے بعد میں جنہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا،
اپنے کفر سے انہوں نے توبہ کر لی، گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمْ، توبہ کر کے اپنے عمل کو انہوں نے درست کر لیا، اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، غلط اعمال کو ختم کر دیا، صحیح اعمال کرنے لگے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کے یہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ انسان کو اگر اپنی نجات چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے، دین اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر لے، اس پر عمل کرے۔ اگر اسے اپنی ہمیشگی کی زندگی سدھارنی ہے اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی دنیا کو اگر بنانا ہے، اس میں اچھی زندگی گزارنی ہے، تو دین اسلام کو اپنا لے۔ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ، اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِیسَىٰ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، بعد ایمانہم بموسیٰ، ان کے ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا صرف ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، لازم اور ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد لازم اور ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے، اس لیے کہ کسی بھی ایک نبی کا انکار وہ تمام نبیوں کے انکار اس سے لازم آتا ہے، اس لیے کسی بھی نبی کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان کے بعد، یعنی موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ کا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مان کر، پھر جنہوں نے اپنے کفر میں اضافہ کیا، زیادتی کی، مزید کفر ان کا بڑھ گیا جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں، یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر جو ہے انہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام پر، ایمان نہ لا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کیا، پھر کفر میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو مزید ان کے کفر میں اضافہ ہوا۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کب نہیں قبول کی جائے گی؟ اذا غرغروا، جب غرغرے کا وقت آ جائے، جب موت کا وقت آ جائے، روح کے پرواز ہونے کا وقت جب آ جائے، انسان میں ملک الموت کو دیکھ لے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ تو دنیا ختم، اس وقت کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا۔ جیسے فرعون جو ہے مرتے وقت کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو اس ایمان نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ تو موت کے وقت ایمان یہ کچھ فائدہ نہیں دیتا، وہ رد ہو جاتا ہے۔ اصل ایمان ہے مرنے سے پہلے آدمی ایمان لائے۔ لن تقبل توبتہم اذا غرغروا، جب وہ غرغرے کے عالم میں آ جائیں، موت کے وقت ان سے ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ او ماتوا کفارا، یا یہ کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کفر کی حالت میں مر جائیں یعنی مرنے کے بعد توبہ کرنے کا کوئی موقع اوسر نہیں رہتا ہے۔ مر گیا انسان،
اب اس سے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، عبادت کے دروازے بند ہو گئے، اب وہ عبادت بھی نہیں کرے گا، نہ وہاں جو ہے اس کے لیے عبادت ہے، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے۔ عمل کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جس کو جتنا عمل کرنا ہے یہاں کر لے، آخرت میں اسے موقع نہیں ملے گا۔ تو یا یہ کہ ان کے لیے کوئی ان کے مرنے کے بعد توبہ کرے، ان کے لیے استغفار کرے، تو ان کے مرنے کے بعد بھی کسی اور کی استغفار اور توبہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ ضال ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر مزید کفر کیا، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، یہ کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ قبول ہوگی، لیکن ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں ہوگی جب مرنے کا وقت قریب آ جائے یا مر جائے کفر کی حالت میں، تب توبہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ یہودی لوگ جو ہے ان کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں، تو ان لوگوں نے کفر در کفر کیا، حالانکہ ان کے لیے فضیلت بھی ہے ایک طرح سے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی یہودی اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے بنسبت دوسروں کے، چونکہ پہلے تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس طرح سے ڈبل ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ آگے فرمائے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وماتوا وهم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کی جانب سے ملء الارض، زمین بھر، ذهبا، سونا، زمین بھر کر کوئی آدمی سونا دے فدیے میں تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکے، اس کے لیے پوری زمین بھر کے سونا دے بفرض محال، تب بھی اس کی نجات نہیں ہے۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ہیں تو ہرگز ان کی جانب سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، مِلْءُ الْأَرْضِ یعنی مقدار ما یملأ، اتنی مقدار سونا جو زمین کو بھر دے، اتنی مقدار، یعنی نہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن بفرض محال اگر ہو بھی جائے تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ سونا وہ صدقہ کر دے، اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تاکہ جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، نہیں بچ سکتا۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، گرچہ وہ اسے فدیہ میں دے دے، گرچہ اتنا سونا وہ فدیہ میں دے دے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دے یا عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دے، تو اس کے لیے نجات نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادخل الفاء فی خبر ان کی خبر پر فا داخل کیا گیا ہے۔ ان کا ہے یہ ادھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے، یا ان کا اسم الذین ہے، اس کی خبر ہے لن یقبل، تو اس کی خبر پر فا داخل ہوا ہے۔ کیوں داخل ہوا ہے فا؟ لشبہ الذین بالشرط، اس لیے کہ یہ الذین کے مشابہ ہے، فلن یقبل، تو یہ الذین کے لشبہ الذین بالشرط، اس لیے کہ الذین جو ان کا اسم الذین، اس لیے کہ الذین یہ شرط کے مشابہ ہے، لشبہ الذین بالشرط، اس لیے کہ الذین اسم موصول یہ شرط کے مشابہ ہے، شرط کے مشابہ ہے، اس بنا پر شرط کے لیے جواب چاہیے اور شرط کے جواب پر فا داخل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہاں پر لن پر جو فا داخل ہوا اس لیے کہ الذین یہ شرط کے مشابہ ہے، اور فلن یہ لن یہ انا کی خبر ہے۔
وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر، اور اس بات کی بھی اس میں خبر ہے کہ عدم قبول کا جو سبب ہے، عدم قبول کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وہ کیا ہے؟ الموت علی الکفر، ماتوا وهم کفار آئے نا، ماتوا وماتوا وهم کفار، تو فرما رہے ہیں کہ الموت علی الکفر یہ عدم قبول کا سبب ہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ وہ موت کفر پر مر گئے، اگر کفر پر نہ مرتے تب ان کی توبہ اگر وہ قبول کر توبہ کرتے تو توبہ قبول کی جاتی۔ تو جو آدمی کفر پر مر جائے تو اس کی طرف سے کوئی استغفار کرے، توبہ کرے، صدقہ کرے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے، مؤلم، علیم بمعنی مؤلم، المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، مانعین منہ، جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اللہ کے عذاب کو ان سے روک سکے، ایسا بھی ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم پا نہیں سکتے نیکی، البر ای ثوابہ، بر یعنی نیکی کا ثواب، ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، یعنی نیکی جو تم کرو گے اس نیکی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اجر و ثواب کیا ہے؟ وہ الجنت، اور وہ جنت ہے۔ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، تنفقوا یعنی تتصدقوا، تم صدقہ و خیرات کرو، مما تحبون من اموالکم، اپنے پسندیدہ اموال میں سے، مما اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو اپنے اموال میں سے، انسان اپنا مال سب پسند کرتا ہے، لیکن مال میں کوالٹی ہوتی ہے، کوئی زیادہ محبوب ہوتا ہے اور کوئی ردی ہوتا ہے، اس کی کوئی اس کی نگاہ میں اہمیت نہیں ہوتی۔ تو انسان صدقہ و خیرات کرے، غریبوں پر خرچ کرے، تو ایسا نہ کرے کہ جو ردی مال ہے، بیکار مال ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے آپ کے دل میں، ایسے مال کو خرچ کرے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس مال کو خرچ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جس سے اسے محبت ہے، محبت کے باوجود اسے خرچ کرے، تو یہ واقعی اس کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے، تب یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا اجر و ثواب اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کر لو وہ صدقہ و خیرات، وہ اموال جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن الله به عليم، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ کون بندہ کیا خرچ کر رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیسا مال خرچ کر رہا ہے، حلال خرچ کر رہا ہے یا حرام خرچ کر رہا ہے، پسندیدہ اموال خرچ کر رہا ہے یا ناپسندیدہ اموال خرچ کر رہا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ فیجازی علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر بدلہ دے گا، فیجازی علیہ، اللہ تعالیٰ اسے اس پر بدلہ دے گا، جزا دے گا، یعنی اگر اچھا مال خرچ کیا ہے تو اسے اچھا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر برا مال خرچ کیا ہے جس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے تو وہ اس کی بھی کوئی، اللہ کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جو ایسے اموال کو خرچ کرے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے اپنے قیمتی اموال، یہاں تک کہ اپنے باغ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، ابو طلحہ انصاری کا باغ جو ہے، انہوں نے سب سے اپنا قیمتی باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہ جذبہ تھا
صحابہ کرام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرنے کا یا اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ اس طرح سے وہ لوگ جو ہے خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے آیت کریمہ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ۔ آیت لمبی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.